بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ محترم دوستو، جب قربانی کا جانور آپ کی آنکھوں میں جھانکتا ہے تو کیا آپ صرف گوشت دیکھتے ہیں یا کوئی اور پیغام جو ہزاروں سال سے ہم تک پہنچتا آ رہا ہے؟ اسلام میں قربانی کوئی محض تہوار نہیں، یہ ایک فلسفہ ہے، ایک پیغام ہے اور ایک صدقہ ہے، یعنی صدقہ جان، اور ایک ایسا عمل جو صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ انسانی فلاح، ماحولیاتی توازن اور سماجی انصاف کی بنیاد ہے۔ قربانی کی ابتدا محبت اور فرما برداری سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ قربانی دل سے ہوتی ہے، نیت سے، جذبے سے۔ محترم دوستو، قرآن کہتا ہے کہ نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو محترم دوستو، سائنس کہتی ہے کہ گوشت پروٹین، آئرن، وٹامن B12 جیسے غذائی اجزاء کا خزانہ ہے۔ معتدل مقدار میں استعمال کیا جائے تو یہ قوت مدافعت بڑھاتا ہے، پٹھے مضبوط کرتا ہے اور دماغی نشو و نما میں مدد دیتا ہے۔ مگر فرق پڑتا ہے جانور کی خوراک، اس کی پرورش اور ذبح کا طریقہ۔ اسلامی اصولوں کے مطابق ذبح شدہ جانور کا گوشت زیادہ صاف، ہلکا اور کم نقصان دہ ہوتا ہے۔ جدید انڈسٹری میں جانوروں کو باندھ کر زبردستی اور مشینوں سے مارا جاتا ہے، جس سے ماحولیاتی آلودگی، فضلہ اور بیماریوں کا خطرہ بڑھتا ہے۔ اسلام کہتا ہے جانور کو تکلیف نہ دو، اس کے سامنے چھری نہ دکھاؤ، اسے پیاسا نہ رکھو اور خون کا مکمل اخراج کرو تاکہ گوشت بھی صاف رہے اور زمین بھی۔ تو محترم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جانور کے ساتھ نرمی نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اسلام میں جانور کے بھی حقوق ہیں۔ قربانی سے پہلے ان کی نگہداشت، خوراک، آرام اور عزت فرض ہے۔ محترم دوستو، قربانی صرف فرد کی نہیں، یہ اجتماعی فلاح ہے، ایک عمل جو امیروں کو غریبوں کے قریب لاتا ہے، جو احساس دلاتا ہے کہ بھوک صرف جسم کی نہیں، دل کی بھی ہوتی ہے۔ آج سائنسدان ماننے لگے ہیں کہ اسلامی قربانی کے اصول انسانی صحت، ماحول اور سماج کے لیے بہتر ہے، مگر سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی اس عظیم عبادت کو اس جذبے، اس فہم اور اس تقوی سے ادا کر رہے ہیں؟ اس میں روح چھپی ہے۔ تو محترم دوستو، کمنٹ میں ہمیں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔